بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جیسے جیسے بدل رہا ہے، چونکہ ہم تربیت کہیں اور سے لیتے ہیں، ہم معاشرے سے، سوسائٹی سے، قبیلے سے سیکھتے ہیں، تو جس طرح کے لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں رویوں پر اثر بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا زمانہ تلخ لوگوں کا دور ہے، ناراض لوگوں کا دور ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سخت رائے رکھنے کا دور ہے۔ اس نے ہر دوسرے آدمی کا رویہ سخت کر دیا ہے، مزاجوں میں تلخی ہے۔ ہم صحیح العقیدہ مضبوط لوگ بھی اگر کسی جگہ فروعی مسائل میں رائے کا اختلاف کریں تو اسے قبول نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ذہن دے دیا گیا ہے کہ صرف وہ بندہ ٹھیک ہے جو تیری ہاں میں ہاں ملائے، جو ذرا تیرے ساتھ اختلاف کرے وہ ٹھیک۔ اس سے کمزوری ہوتی ہے، طبیعتوں میں تلخی آتی ہے۔ یہ صوفیاء کے جو مشرب ہیں نا، ان کا مطلب ہے اپنے اپنے طریقے سے تربیت کرنا۔ یہ گروہ نہیں ہیں، ان لوگوں نے امت کے اندر نئی امت نہیں بنائی، یعنی سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، اویسیہ، شاذلیہ، یہ طریقے ہیں تربیت کے۔ آپ تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھیں، اللہ خوش رکھے، پیسے کٹھے لائیں گے، بیٹھ جائیں، آپ پیسے لے کے نہ اٹھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بڑے پیارے ہیں جی، آپ محبت سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بھی کوئی کام تو نہیں نا کمائی چوں پہلے آپ ہی کھلاریے پھر آپ ہی کٹھے کریے، کیسا کام ہے؟ ہمارے بزرگوں کے باتیں اور ہوتی تھیں، اب ہم مطلب اس چکر میں تو میں کہڑا سریلا بندہ کہ تسی پیسے سٹو گے تو میں شیر لمبا کراں گا، اور سٹو گے تو اور لمبا کراں گا۔ تو میں آپ بغیر پیسوں کے بھی تقریر سنیں نا بھلا کس طرح کی ہوتی ہے، پھر پتہ ہے آپ کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ نذرانے کا مخالف نہیں، وہ بعض نعت خام مجھے پیغام دینے لگ گئے ہیں کہ پیر صاحب تہاڈی تے کوئی مل چلدی ہوے گی، تو میں نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن اس کے خوبصورت انداز بھی ہیں، بامعنی کام بھی ہے۔ ایک بندہ محفل میں پیسے لے کے اٹھ جائے گا، اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، تو جڑے بیچارے کو نہیں ہیں وہ بھی کو حق ہے محفل سنن دا کہ نہیں۔ اس لیے ہم نے نقصان یہ کیا کہ میلاد کی محفلوں بھی ان لوگوں کا قبضہ ہے جن کی جیبوں میں نوٹ ہیں۔ جو فجر کی نماز کے وقت مسجد آ کے کھولتا ہے بیچارہ میلاد کی محفل کے اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ پیسے کوئی نہیں۔ یہاں بیٹھنے کے لیے بھی چودھری ہونا ضروری ہے۔ تو ہم مہربانی کریں اس کے ماحول میں اور طرح کا رنگ لائیں تاکہ خوبصورتی ہو، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں گے، میں نے چند ایک گزارشات آپ سے عرض کرنی۔ تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی، دین تو سارا دین محبت ہے۔ دیکھیں نا، دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے، رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں، تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا۔ محبت کے ساتھ قائل کیا، اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں۔ ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے۔ اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے، تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو۔ محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے۔ اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں
تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ۔ اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے انہیں بھی آ رہی ہے؟ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں۔ رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے۔ روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں۔ سارے کام پہلے کرو۔ تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے ناراض۔ میں تھوڑی مسجد دے امام صاحب نو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو، بولو ختم ایک ادو دے دا نا، اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے۔ تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ دردی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تے مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں۔ تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاءاللہ، یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں، وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے، اس کو کیوں دیں اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے، ضرور خدمت کریں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے، روز آپ کو قرآن سناتا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی، طالب علم کو بھی، کسی کو، تاکہ وہ سلوا لے۔ غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں۔ آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں، کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید 2 پارہ، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی۔ جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے ہیں، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا، یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے۔
تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو. دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا. محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے.